یہ اب عمران خان کو دیکھنا چاہیے کہ جو پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے عمران خان کے لیے 20 سال قربانیاں دی، انہیں نظر انداز کر کے فصلی بٹیروں کو ساتھ لائے، جو اب انہیں بھی لگ پڑے ہیں۔ ابھی حکومت عمران خان کی ہے، ہو سکتا ہے عدم اعتماد میں کام ہو جائے، لیکن آدم خان نے اپنی وہ پوسٹنگ کرا لی جس کے وہ ایلیجیبل ہی نہیں تھے۔ تو یہ عمران خان صاحب کے، یہی لوگ عمران خان صاحب کے نقصانات اور مشکلات کا باعث بنے تھے جو آج اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اعظم خان کو نام بلکہ اسی حل میں رکھنا چاہیے۔ بٹی صاحب، کس طرف صورتحال جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ بلاول صاحب کے اس بیان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ ایک تو بلاول بھٹو کی سندھ میں حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، اور میرا خیال ہے اپوزیشن جماعت کو بھی الفاظوں کا استعمال چناؤ بہتر کرنا چاہیے۔ او آئی سی اجلاس میں رکاوٹ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کو دنیا بھر میں بدنامی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ انہیں اتنے سخت الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ عدم اعتماد اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ اس کو کامیاب کرنے کے لیے کوشش کرے، حکومت کا حق ہے اسے ناکام بنانے کے لیے آئین اور قانون میں جا کے اپنی کرے، لیکن جہاں ملکی عزت وقار کا مسئلہ ہو اس میں میرا خیال ہے جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ سپیکر کو چاہیے کہ اگر وہ 14 دن کا ان کے پاس آئینی حق ہے اس کے تحت بلائے اجلاس، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ او آئی سی میں پوری دنیا سے مختلف ممالک سے پاکستان میں نمائندے آ رہے ہیں اور آپ ان کو میسیج دے رہے ہیں کہ ہم او آئی سی نہیں آنے دیں گے تاکہ لوگ ہی نہ آئے، اور یہ یقیناً بھارت اس قسم کی گفتگو کو بہت زیادہ پاکستان کے خلاف استعمال کریں۔ تو میرا خیال ہے اپوزیشن کو آئینی طور پر عدم اعتماد کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ الفاظ ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیے آنا لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری 14 سال سے مسلسل جمہوریت ہے اور ابھی تک وہ اتنی میچور نہیں ہوئی کہ انہیں ملکی سلامتی کے ایشو کو سیاسی ایشوؤں پہ زیادہ ترجیح دینے لگ پڑے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ بٹی صاحب، عدم اعتماد کے حوالے سے آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ ابھی کچھ دیر قبل میں آپ کا ایک ٹویٹ بھی دیکھ رہی تھی جس میں آپ نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک بڑا اہم بیان دیا ہے، وہ بھی ذرا بتائیں کہ وہ کیا خبر ہے، وہ کیا قصہ ہے؟ دیکھیں، کاف لیگ جو ہے وہ عمران خان کے اتحادی ہیں پہلے دن سے، اور چند سیٹوں سے انہوں نے سپیکر 2 وزراء وفاق میں 2 صوبوں میں۔ اب جو مولانا گرنٹر تھے کاف لیگ نے اطلاعات کے مطابق، خبروں کے مطابق وزارت اعلیٰ پنجاب مانگی، تو نواز شریف پہلے دن سے باضد ہیں کہ کسی صورت میں چودھری برادران کو کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ نہیں دینی۔ ان کے خیال میں پرویز لائی بہت زیادہ نقصان دہ ہوں گے اور مسلم لیگ نون کو ہی ڈیمیج کریں گے۔ وہ یہ چاہیں گے کہ پنجاب میں عثمان بزدار ان کا فیوریبل ہے کیونکہ اس کی وجہ سے سب سے زیادہ کمزور پی ٹی آئی ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر یہ عدم اعتماد کامیاب بھی ہوتی ہے تو اپوزیشن جماعتیں مل کے حکومت چلا نہیں سکے گی، کیونکہ دونوں کے راستے صرف یہاں تک اکٹھے ہیں کہ عمران خان کو اقتدار سے الگ کیا جائے۔ بالکل آگے کیسے جانا ہے کوئی ان کا فارمولا نہیں طے ہوا۔ جو میری اطلاعات ہے بظاہر تو ٹی وی پہ یہ دعوے کر رہے ہیں، لیکن اس میں تصادم ہے آپس میں۔ اچھا، یعنی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بل فرض بائی ہک اور بائی کروک یہ نکال بھی دیتے ہیں تو بھی یہ مل کر آگے چل نہیں پائیں گے؟ از دیٹ واٹ یو سیئنگ؟ نہیں، 100% نہ ان کی وزارتوں پہ کوئی اگریمنٹ ہو رہا ہے، نہ صوبوں کے گورنر پر ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کا اگر وزیر اعظم آتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا تو گورنر اس پہلا کلیش اس پہ ہو گیا، ایم کیو ایم نے گورنر سندھ کا عہدہ مانگ لیا ہے، کاف لیگ نے وزارت اعلیٰ مانگ لی ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں بہت زیادہ ڈیمانڈ بن گئی ہے۔ تو عمران خان کے نمبر گیم تو میرے خیال میں اپوزیشن کو پاس زیادہ ہو چکے ہیں 172 سے۔ بینگ رپورٹر میں یہ خبر دے رہا ہوں، مجھے یقین ہے کوئی سوشل میڈیا نہیں پڑے گا، عمران نمبر گیم لوز کر چکے ہیں۔ لیکن عمران کے بعد ان سے حکومت چلانا مجھے بادی النظر میں اتنے کے اختلافات ہے۔ جب نون لیگ کی قیادت سے پوچھیں یا پیپلز پارٹی کی، وہ کہتے ہیں ہمارا تو اگلا الیکشن ہی ایک دوسرے کے سامنے ہے، ہم تو بغض عمران میں کٹھے ہوئے ہیں۔ آگے کیا ہوگا دیکھی جائے گی، عمران تو جائے، ہم نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے۔ اچھا، اور یہ اسلام آباد میں کل بڑی گرج چمک تھی، بادل گرج رہے تھے، بہت بجلی چمک رہی تھی، کوئی آپ تک بھی خبریں پہنچی ہیں کہ کوئی گرمی سردی چل رہی ہے 2 اہم ستونوں کے درمیان؟ اسلام آباد اور پنڈی کے بادل ہر دوسرے تیسرے دن نہیں، ایک دن میں کئی مرتبہ ٹکراتے ہیں۔ اچھا، اور بادلوں کے ٹکرانے سے آسمانی بجلی بھی 1-2 دفعہ چمکی ہے اچانک۔ اسلام آباد کے ایک ہاؤس میں چند لوگ گئے اور سیکنڈوں میں
اس کے بعد چند دن پہلے جو وزیر اعظم نے موسم کا بہانہ بنا کے کل یا پرسوں جلسہ کیا ہے، وہ بھی بادلوں کی ٹکراؤ اور آسمانی بجلی کے خطرے کا خدشہ تھی۔ اچھا، میرے خیال میں ٹکراؤ صاف نظر آ رہا ہے، کیونکہ بعض ادارے نیوٹرل ہو چکے ہیں، وہ کسی رول پہ نہیں آنا چاہتے کسی بھی صورت میں۔ تو اسلام آباد اور پنڈی کا پیج ایک نہیں ہے۔ میں اب خدا نہ خواستہ خدشہ ہے کہ آسمانی بجلی جہاں گرے گی اس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اب من مانی نہیں کرنی دی جائیں گی۔ ایک میسج دے دیا گیا ہے، عدم اعتماد کو کامیاب کرو یا ناکام کرو، صرف آئینی حدود میں، عوام کا ٹکراؤ نہیں، تصادم نہیں، لڑائی نہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اگر بھٹی صاحب جس طرح اب سننے میں آ رہا ہے کہ 22-23 مارچ کو نون لیگ کا قافلہ بھی چل پڑے گا اسلام آباد کی طرف، فضل الرحمان صاحب بھی 23 مارچ مطلب ایک OIC کانفرنس اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے 15 سال بعد، اور فضل الرحمان صاحب اسی دن اپنا پورا وہ جتھا لے کر اسلام آباد کی طرف چل پڑیں گے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی اعلان کر رکھا ہے ڈی چوک میں اسلام آباد میں وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں 27 تاریخ کو۔ تو یہ جو اتنے بڑے تصادم کا ایک خطرہ کسی لے مین کو بھی نظر آ رہا ہے، اس صورتحال میں ادارے کیسے نیوٹرل رہ پائیں گے؟ اداروں کی ایک ایک چیز پہ نظر ہے، اور انہیں یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ کوئی غیر ملکی طاقتیں ایسے موقع پر کوئی ملک کا امن تباہ کرنے کے لیے بہت بڑی پلاننگ کر رہی ہیں۔ اچھا، تو میری خیال میں یہ جو سپریم کورٹ میں آج کیس لگا ہے، یقیناً عدالتیں بہتر فیصلہ کرتی ہیں، وہ اسلام آباد میں دونوں جماعتوں کو احتجاج سے روک دیں گی، کیونکہ ملک میں اس وقت خانہ جنگی کے حالات بن چکے ہیں۔ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں 20 لاکھ 10 لاکھ، چلو 10 لاکھ نہ بھی ہوں، 20-20 ہزار دونوں جماعتوں کے اگر آپ کے سامنے لوگ ہوں تو پولیس میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ انہیں کنٹرول کر سکے، اور پھر خون خرابہ یقینی نظر آ رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں میری اطلاع ہے کہ 3 سے سپریم کورٹ روزانہ کی ہیئرنگ کرے گی، اور ممکن ہے کہ وہ دونوں جماعتوں کو کہہ دے 144 لگا کے کہ اسلام آباد کی حدود میں جلسہ نہیں کرنے اگلے 7-8 دن، کیونکہ یہ جلسہ ہوتا ہے تو پھر تصادم سے رکنا ناممکن ہو جائے گا، مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ اگر یہ دونوں پارٹیاں پہنچتی ہیں، ایک 26 کو پہنچتی ہے، ایک 27 کو کرتی ہیں، تو چاہے حکومت کے لوگوں کو نقصان ہو یا اپوزیشن کے، مرے گی اس میں عام شہری ہی، اور خون خرابہ برداشت نہیں کر سکتی پاکستانی حکومت اس وقت۔ بالکل صحیح۔ اور بھٹی صاحب اگر فرض کیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، اور یہ جو نوٹوں کے تھیلے اور یہ سلسلے ضمیروں کی خرید و فروخت چل رہی ہے، تو ایسے میں کیا عمران خان کا وہ بیانیہ مضبوط نہیں ہو جائے گا، جس طرح بلاول کی اس بات سے بھی کہ OIC کانفرنس نہیں ہونے دیں گے اگر ہماری مرضی کے مطابق فوراً تحریک عدم اعتماد نہ کیا گیا؟ تو عمران خان صاحب کا جو ایبسولوٹلی ناٹ والے بیانیے کا وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے میرے خلاف یہ سب ایک ہو گئے ہیں، وہ سیاسی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے عمران خان صاحب، یا آپ کو لگتا ہے کہ ڈینٹ پڑے گا؟ میرے خیال میں تو عمران خان صاحب کے اگر قریبی کوئی اچھے مخلص دوست ہوتے جنہوں نے PTI بنائی تھی اور 20-22 سال جدوجہد کیا تھا، وہ عمران خان کو اس موقع پہ کہتے کہ آئینی طور پہ ہم اسے ناکام کرنے کی کوشش کریں گے، اگر کامیاب ہو گئی تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے بجائے ٹکراؤ کے۔ اس سے عمران خان صاحب کا گراف اوپر ہونا تھا۔ لیکن جب حکومت میں ہو کے 28 کو ہو رہی ہے اور 27 کو آپ جلسہ کر رہے ہیں، تو اس سے PTI کا امیج، ادروائز عمران خان کا مورال میرا خیال ہے پبلک میں جو ڈیمیج ہوا تھا بہت اوپر چلے جانا تھا۔ اگر یہ سندھ ہاؤس پہ حملہ نہ ہوتا، یہ جلسے جلوس 23-27 کو نہ رکھتے، یہ لوگوں کی ہمدردی عمران زیادہ حاصل کر لیتے۔ تو بھٹی صاحب اگر عمران خان فرض کیا استعفیٰ دے دیں، اور اس کے بعد اسی طرح جو بھی نئی حکومت آتی ہے ہر 3 سال بعد اسی طرح سے لوگوں کی جوڑ توڑ، ضمیروں کی خرید و فروخت کے بعد، پھر تو اس طرح کوئی بھی 5 سال مکمل نہیں کر پائے گا۔ ملیحہ دیکھیں، وزیر اعظم نون لیگ کی حکومت تھی تو نواز شریف کو نااہل کر دیا تھا سپریم کورٹ نے، تو 5 سال حکومت نے پورے کیے تھے۔ پیپلز پارٹی کے آئی یوسف رضا گیلانی نااہل ہو گئے۔ ادارے رہنے چاہیے۔ اس سے عمران خان صاحب آتے ہیں، میری اپنی انفارمیشن ہے کہ ان سے حکومت نہیں چل پائے گی، اچھا، یہ اپوزیشن سے، یہ میری رائے ہے۔ پھر آپشن عمران خان ہوں گے، لیکن اگر یہ ٹکراؤ کر کے جاتے ہیں یا کسی طریقے سے خون خرابہ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے اس سے عمران خان بھی ڈیمیج ہوں گے، حکومت بھی ہوگی، اور پھر شاید میرے ہم وطنوں کی بات بھی کہیں نہ کہیں سنائی دی جا سکتی ہے، جس کو وہ ہر ممکن اوائڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، اور بھٹی صاحب آخر میں پوچھنا چاہوں گی، ویسے تو میں تفصیلی گفتگو آپ سے اس پہ کرنا چاہ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب ظاہر پینما کیس آیا، کرپشن کی ساری قصے کھلے،
گیلانی صاحب نے خط نہیں لکھا جس کی وجہ سے وہ ہوئے. عمران خان کے خلاف کوئی ایسی بڑی وجہ تو سامنے نظر نہیں آتی جس وجہ سے وہ ریزائن کر دیں. لیکن میں اب آخری کویشچن کی طرف آتی ہوں. الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو اس وقت کتنا فعال نظر آ رہا ہے، جبکہ جاوید لطیف صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھ کر باقاعدہ کنفیس کر چکے ہیں کہ ہاں ہم ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں کیونکہ جلسے جلوس کرنے سے عمران خان کو ہم گرا نہیں پا رہے تھے. الیکشن کمیشن کی پہلے دن سے کنٹروورسی پوزیشن ہے. بدقسمتی یہ ہے الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کرانا نہیں، صاف شفاف الیکشن کرانا ہے. لا تعداد خرید و فروخت کی فوٹیج آ گئی. وہ روزانہ اپوزیشن کہتی ہے کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے، یعنی کہ الیکشن کمیشن نے ہی آرڈر کیے نا. الیکشن کمیشن بظاہر بادی النظر میں مجھے نیوٹرل نظر نہیں آتا، اس کا جھکاؤ لگتا ہے کیونکہ وہ لگتا ہے نواز شریف کے قریبی ساتھی کے کوئی دماد ہیں یا قریبی عزیز ہیں. میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے تھا. الیکشن کمیشن اپنی منصفانہ ذمہ داریاں ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ابھی تک. بالکل صحیح. اور بھٹی صاحب آپ کو تو بہتر اطلاعات ہوں گی. اعظم خان صاحب 3-3.5 سال میں بہت شکایتیں پی ٹی آئی کی اپنے حکومتی ارکان کو رہی ہیں، ان سے سارا بیڑا غرق کرنے کے بعد اب خود سنا ہے کہ امریکہ کی طرف روانہ ہونے کو ہیں، اور ان کی جگہ جو شخص بہت کوشش کر رہے ہیں صاحب تشریف لانے کی، وہ بھی جن کے آپ داماد کہہ رہے ہیں نا چیف الیکشن کمشنر ہیں، انہی صاحب کے بیٹے کا بھی بہت نام لیا جا رہا ہے اسلام آباد کے حلقوں میں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں. آپ نے بڑا اہم سوال کیا. آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتی کہ اعظم خان صاحب نے جتنا عمران خان کو ڈیمیج کیا ہے اس کے لیے آپ کو 2-3 نیب بنانی پڑے گی. اچھا. اب اطلاعات کے مطابق جب 3.5 سال سیکنڈ پرائم منسٹر رہے، ان کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لوگ ناراض ہوئے جو عمران خان سے محبت کرتے تھے، عمران خان کے ویژن کے ساتھ تھے. اب جب برا وقت آیا تو بیک ڈیٹ میں ان کی سمری سائن کر دی ہے پرائم منسٹر صاحب نے. عمران خان صاحب کو خود سوچنا چاہیے تھا کہ 3.5 سال اس آدمی نے ان کے لیے اتنی مشکلات کھڑی کی. اب برا وقت آیا ہے، اس کی ریٹائرمنٹ بھی قریب ہے، تو بیک ڈیٹ میں ایسے بندے کی پوسٹنگ کرنا جو نیب کا بھی کیس ہے، یہ اب عمران خان کو دیکھنا چاہیے کہ جو پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے عمران خان کے لیے 20 سال قربانیاں دی، انہیں نظر انداز کر کے فصلی بٹیروں کو ساتھ لائے جو اب انہیں بھی لگ پڑے. ابھی حکومت عمران خان کی ہے، ہو سکتا ہے عدم اعتماد میں کام ہو جائے، لیکن اعظم خان نے اپنی وہ پوسٹنگ کرا لی جس کے وہ ایلیجیبل ہی نہیں تھے. تو یہ عمران خان صاحب کے یہی لوگ عمران خان صاحب کے نقصانات اور مشکلات کا باعث بنے تھے جو آج اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اعظم خان کو نام بلکہ اسی حل میں رکھنا چاہیے.